بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے پروردگار، ہمیں ایمان کی سلامتی اور تیری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا کر دے۔ مالک، ہم بہت کمزور ہیں، اپنے عمل میں ہمیں اپنے قول و فعل میں برابر رہنے کی ہدایت نصیب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ انسانی زندگی کی حقیقت فقط اتنی سی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ آج کی پیاری بات، ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ بقا کی جنگ میں بھاگنا ہی پڑتا ہے، جان بچانے کے لیے یا بھوک مٹانے کے لیے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ بہترین تنقید وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسروں کی انا کی بجائے ان کے ضمیر کو جگایا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ سڑک جتنی صاف اور اچھی ہو، سفر اتنا ہی آسان رہتا ہے۔ اسی طرح اپنے کردار کی سڑک کو اس قدر مضبوط اور صاف رکھو کہ سفر حیات آسانی سے گزر جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو اور محبت والی زبان سے بولو۔ اے ابن آدم، جب تم پر اللہ رزق کے دروازے کھولے تو اپنے دسترخوان وسیع کر لو، دیواریں نہیں۔ جنازوں میں بھیڑ ہوتی ہے، برے وقت میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر تم ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ آپ کے سٹیٹس آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، اس لیے خوبصورت کلمات سے اپنے سٹیٹس کو مزین رکھیے۔ آج کی بات، ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آج کی بات کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی مصیبت کے پیش آ جانے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کیجیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، مگر روزی دینے والے سے ہی غافل ہیں۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ خوبیاں تو دشمنوں کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ اگر رزق عقل اور چالاکی سے حاصل ہوتا تو جانور بھوکے مر جاتے، لہٰذا رزق کی طرف نہیں، رزق دینے والے کی طرف دوڑ لگائیں۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام کبھی نہ بھولو۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے،
اور حوصلے اچھے دوستوں سے ملتے ہیں، اچھے دوست مقدر سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرنا۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنا بھی برا بن جائے، کبھی اس سے دوستی مت توڑنا، کیونکہ پانی جتنا بھی گندا ہو جائے آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ آج کی بات، اگر آپ رسک نہیں لیتے تو آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے جس نے رسک لیا ہو۔ آج کی بات، تیرے بندے میرے سوا بہت، پر میرا رب تیرے سوا کوئی نہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہیں، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے تو خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ آپ کی تنہائی جس طرف آپ کو مائل کرتی ہے، بس وہی آپ کے اندر کی حقیقت ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ظاہر کرتی ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو انسان کے اپنے عمل سے ظاہر ہو۔ آج کی اچھی بات، لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسا دوست بناؤ جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہوں۔ دو چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد، نمبر 2 استغفار کی کثرت۔ دوسروں کو دلاسا دینا، ہمت بڑھانا، دوسروں کے آنسو پونچھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خود کو سمجھانا، خود کو جوڑنا، خود اپنے آنسو پونچھنا اور خود کو صبر کی نصیحت کرنا مشکل ترین کام ہے۔ اسی لیے صبر پر اجر عظیم ملا کرتے ہیں۔ اعتبار سوچ کر کرنا دوست، ممکن نہیں ہر جگہ ہم ہی ملیں۔ بلا وجہ شک اور بحث رشتوں کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ حقیقت ایک ایسا زہر ہے جس کو پینے کے بعد انسان مرتا تو نہیں، مگر بہت سی امیدیں ضرور مر جاتی ہیں۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اپنی تمام مشکلات کو اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ سب مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا، آمین ثم آمین۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ آپ کو 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر آنگن میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ ہر جگہ دکھڑے کھول کر بیٹھ جائیں اور غم کو رونا شروع کر دیں تو ہمدردیاں سمیٹنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ خوشی، خود اعتمادی اور توکل کے لیے دامن تنگ پڑ جاتا ہے۔ بیتے ہوئے اداس لمحے ٹوٹے ہوئے کانچ کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں اگر مٹھی میں قید کر لیا جائے تو سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو اپنی ہتھیلیوں میں قید کر لیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے، اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اچھی عادات کی نیک اور پارسا عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پھول کی زندگی مختصر ہی سہی مگر خوبصورت ہوتی ہے اور ہمیں یہ پیغام دیتی ہے
کہ بھلے ہی کم جیو مگر اچھا جیو۔ دوستی کا تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اس پھول کو کبھی ٹوٹنے مت دینا، کیونکہ ٹوٹا ہوا پھول پھر نہیں کھلتا۔ تم یہ فکر نہ کرو کہ خوشحالی اور آسانی کیسے آئے گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے وسائل اور اسباب مہیا کر دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اے میرے رب کریم، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک کر دے۔ جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والے خدشات اور آفات ہیں، ان سب سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما۔ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ کبھی وہ صبح نہ آئے جو تجھ کو راس نہ ہو، اللہ کرے تیرا دل کبھی اداس نہ ہو۔ تیری دعاؤں پر برستی رہے قبولیت کی بارش، اور تو اللہ کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ فانی جسم خواہ کتنا ہی حسین و جمیل اور باعظمت کیوں نہ ہو، ایک دن قبر کی آغوش میں سلا دیا جائے گا۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ اپنوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینکوایا، غیروں کے ہاتھوں مصر کے بازاروں میں بکوایا، پھر اسیر مصر بنایا اور پھر امیر مصر بنا دیا۔ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کرتا ہے۔ نہ عورت بری ہوتی ہے نہ مرد، برا ہوتا ہے وہ جو اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے، انسان کا تکبر کمزور ہوتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ خود کو نیکیوں کا بخار نہیں چڑھنے دیں۔ جب بھی اپنا آپ دوسروں کی نسبت اچھا لگنے لگے، جب بھی نیکیوں پر دل مطمئن ہونے لگے کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا، تو فوراً استغفار کیا کریں، ورنہ یہیں سے شیطان آپ کو ٹریپ کر لے گا اور یہ بہت کچھ کر چکنے کا احساس آپ کو مزید کچھ بھی کرنے سے روک دے گا۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ اللہ پاک آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، سدا سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں مخلص نظر آنے والے چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ جو زندگی میں ہی اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ بار بار کی گئی زیادتیوں کو صرف اس لیے نظر انداز کرنا کہ تعلقات قائم رہیں، در حقیقت اپنی ذات کے حق میں ذلت اور ناقدری کی انتہا ہے۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظروں سے گر جانا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ بعض گہرے غموں کا علاج استغفار کے علاوہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔
ان غموں کی شدت پیشانی کو زمین سے چھوئے بغیر کم نہیں ہوتی۔ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ اکبر۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کریں۔ ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکالیف اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر ان کا خون نہ چوسیں۔ دن تو ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ہاں مگر اس کو اچھا اور برا ہم نے خود ہی بنانا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کی سوچ اور انسان کے ضمیر پر ہے۔ کچھ لوگ سارا دن اچھے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کسی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو، اور کچھ لوگ سارا دن برا کرتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارا دن بہت اچھا گزرا۔ ایک اچھے انسان کی زندگی کا بہترین حصہ اس کے محبت اور رحم دلی سے کیے گئے معمولی اور گمنام اعمال ہیں، جو وہ ان لوگوں کے لیے کرتا ہے جن سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور اس میں انسانیت سے محبت پیدا کر دے، اور ہم خوشیاں اور پیار تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت اور سکون ہو، صحت و تندرستی، ترقی اور خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، آمین ثم آمین۔ حجاب میں لپٹی عورت ایسے ہے جیسے سیپ میں موتی، پھول میں کلی، پھل میں بیج، بادلوں میں چاند، زمین میں کونپل، سمندر میں ہلچل۔ تحفظ کا احساس ہے میرا حجاب۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ کوئی ملک اس وقت تک غلام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اپنے لوگ غداری نہ کریں، کیونکہ اکیلا لوہا جنگل سے ایک لکڑی نہیں کاٹ سکتا جب تک لکڑی اس سے مل کر کلہاڑی نہ بنے۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ پاک رکھو جسم، لباس، خیالات، قابو میں رکھو زبان، نفس، غصہ، برداشت نہ کرو ناحق جھوٹ، فحاشی، حاصل کرو علم، دعا، اعتماد، ضائع مت کرو صلاحیت، موقع، دوست، کبھی نہ توڑو دل، عہد، قانون، چھوٹا نہ سمجھو قرض، مرض، فرض، ایک بار ملتے ہیں والدین، وقت اور وجاہت، ذلیل کرتی ہیں چوری، چغلی، چاپلوسی، دھیان سے اٹھاؤ قدم، قلم، قسم، پابندی سے پڑھتے رہو نماز، قرآن، درود پاک، اگر پسند آئے تو شیئر ضرور کریں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ رب تعالیٰ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں تم میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا،
جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ طاقت کو خدا کا عطیہ سمجھو، طاقت ملنے کے بعد خود کو خدا مت سمجھو۔ کچھ لوگ مچھر کی طرح ہوتے ہیں، بس اسی ٹائم نظر آتے ہیں جب خون چوسنا ہو۔ جس خاندان میں بھائیوں کے اتفاق اور ہمدردی ہو، اس خاندان کی نسلیں بھی عروج تک پہنچ جاتی ہیں۔ دنیا میں انسان اپنے مال کے ساتھ نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن اپنے اعمال کے ساتھ نظر آئے گا۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ پڑھ کے پچھلی امتوں کے حال قرآن میں، افسوس آئی نہ کچھ تبدیلی اس انسان میں۔ انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اعتبار اگر حد سے بے حد ہو جائے تو نقصان دیتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اس کی بکھری ہوئی کرچیاں سمیٹتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ جو دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگائے رکھتے ہیں، وہ بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ رشتے بغیر احساس کے ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہاتھ کی مٹھی میں پانی جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر وہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ برے وقت میں کاندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ ہر بار فیصلہ وقت نہیں کرتا، کچھ فیصلے خود بھی کرنے پڑتے ہیں، اور ہر بار انسان ہی غلط نہیں ہوتا، بعض اوقات وقت بھی غلط ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ کٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سب سے اونچی جگہ ہے۔ یا اللہ ہر کرائے دار کو اپنی رحمت سے اپنا گھر عطا فرما، آمین۔ جو دوستی انسان کو اپنے خالق سے دور کر دے اس سے بچو، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ سردی سے کانپتے ہوئے جسم پر چادر ڈالنا مزار پر چادر ڈالنے سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ ناشکرا انسان دنیا اور آخرت کی بہاروں سے محروم رہتا ہے۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ لڑکی کتنی ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، سسرال جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ تو بڑے بڑے پروفیسر موجود ہیں۔ جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ٹیپو سلطان کا قول، جس قوم میں غدار پیدا ہوں وہاں کے مضبوط قلعے بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ صورت سانولی ہو یا چاند جیسی، بیٹیاں ہمیشہ اپنے بابا کی پری ہوتی ہیں۔
جو ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد یا مصلی تک نہیں لے جا سکتا وہ جنت تک کیسے لے جائے گا؟ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ کچھ دروازے جن کو کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے، انہیں بند رکھنا ہی بہتر ہے۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین۔ چمچوں کا استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے، لہذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ اپنے ارد گرد اچھے اعمال کے خوبصورت چراغ جلاتے چلو تاکہ موت کے راستوں سے گزرتے وقت تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی اتنے دکھ ہو جاتے ہیں کہ زندگی بہت طویل اور بوجھ لگنے لگتی ہے۔ لڑکیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ جب ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح کے ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ آنسو بہانے والا بے بس شخص۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ انسانی نفسیات اور رویے سمجھ نہ آنے پر جلدی مت کیجیے، وقت دیجیے، وقت لیجیے، وقت آپ پر ساری گرہیں کھولتا چلا جائے گا۔ بچوں کے بغیر گھر کا آنگن سونا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، غم سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی پیسے سے خوشیاں خرید سکتا ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں، محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ بچوں کی جادوئی اور معصومیت والی مسکراہٹ کا اصل راز یہ ہے کہ ان کا کوئی ماضی نہیں ہوتا۔ جتنا گہرا تعلق اتنی گہری توقعات، جتنی گہری توقعات اتنے گہرے زخم۔ اداس نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر آج نہیں تو عنقریب، اللہ پاک ہے نا آپ کے ساتھ۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت اور حسین لگنے لگتی ہے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہو، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھو۔ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے، پھر چاہے کسی کا مکان ہو، مقام ہو یا دل۔ بھروسہ صرف اپنے آپ پر رکھنا۔ لوگوں کا کیا ہے، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ توڑ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی قدر کریں
جن کی وجہ سے آج آپ اس مقام پر ہیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجیے کہ یہ دنیا کی پہلی وبا ہے جس کے پھیلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مسکراتے رہیے کہ یہ سنت ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب تک آپ کے کام مکمل نہیں ہو جاتے تب تک اچھی خبر کا اعلان نہ کریں، کیونکہ ابتدائی اعلانات حسد کی روح کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قبر کی پہلی رات سخت ترین رات ہوگی۔ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، آمین۔ جو لوگ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں آپ ان کو بلاک مت کریں بلکہ ان کو اگنور کرنا سیکھیں، ورنہ وہ آپ کی کامیابی کیسے دیکھیں گے۔ اے اللہ تجھے تیری عظمت اور بزرگی کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔